مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، خوف زدہ رہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور پھر خوف خدا ہم چاہتے ہیں کہ اس نسبت سے ارشاد فرمائیے۔ بلا شبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سب سے افضل اور اعلیٰ، بلا شبہ آپ سید المرسلین بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے محبوب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جہاں تک آپ نے حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے یہی فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور کی دونوں شانیں ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ بیلنسڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے ایک مومن کی، تو حضور نے ایک مومن کی بیلنس پرسنالٹی اسی طرح ڈیولپ فرمائی ہے کہ اسے رب کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، جنت کی بشارتیں بھی ہونی چاہیے، اور نافرمانی پر جہنم کا جو ہولناک عذاب ہے اس سے بھی اس کو خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اور یہ دونوں جو ہمارے پاس ریسورس ہیں، اس کی علم کے جو ذرائع ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی عقیدے ہیں، اس عقیدے کا ہماری شخصیت پر کیسا اثر ہونا چاہیے، تو اس اثر کو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھنا ہے کہ وہ محبوب ہستی کہ جن کے نور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، جن کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا، جن کے لیے جنت میں جانا خود جنت کے لیے اعزاز ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں یقیناً مخلوق میں اور کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا کہ چونکہ میں جانتا ہوں اس کی صفت رحمان کو بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں، صفت رحیم کو بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں، اور اس کی قہاری و جباری کو بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں، اور اس کی بارگاہ میں جو میرا مقام و مرتبہ وہ بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں خوف رکھتا ہوں، کیوں؟ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبد حقیقی ہیں، حضور کی سب سے اعلیٰ شان عبد ہونے کی ہے، اور حضور جیسا عبد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور عبد کی شان یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے معبود کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ تو حضور نے تو کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن اپنے امت کو بتایا کہ دیکھو میں نے نافرمانی نہیں کی مگر پھر بھی میں خوف خدا رکھتا ہوں، اور ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ رہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر تمہیں کتنا خوف کرنا چاہیے؟ تمہارے اعمال میں تو نقص بھی آ جاتا ہے، تمہارے اعمال میں تو برائی بھی شامل ہو جاتی ہے، تم تو غفلت میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہو، تو میں جب ہمیشہ حضوری کی کیفیت میں رہنے والا جب خوف رکھتا ہوں تو پھر تمہارے خوف کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبادت پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ حبیب آپ آدھی رات قیام کرنے، پوری رات قیام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں قیام کر رہے ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ اتنے لمبے لمبے سجدے اور اتنی لمبی نمازیں پڑھیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی سجدے صرف اس لیے کروں کہ جہنم کے عذاب سے خلاصی ملے یا جنت کی نعمتیں ملیں، رب کا شکر گزار بندہ بھی تو بننا ہے نا۔ تو وہ محبوب حقیقی ان کی شان یہ ہے، تو ہم امتیوں کی عالم کیا ہونا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج گرہن ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ گریہ فرما رہے ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب خوف خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جب حضور کی سیرت میں یہ روشن پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ آنسو بہانے چاہیے خوف خدا سے، اور وہ خوف جیسے مفتی صاحب نے فرمایا معرفت پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی اللہ سے دور کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں رلانے والا، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اب تک جو میں اس کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں اس پر میں توبہ کر اس کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیفیت اپنے صحابہ کرام کو سکھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی